دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسماعیلی طریقے سے متعلق سوالات کے جوابات پر مبنی 2 لیکچرز میں نے آپ کے سامنے کیے تھے، اور یہ سوالات آپ کی جماعت کے نوجوانوں کی طرف سے آئے تھے۔ ان میں سے چند سوالات کے جوابات میں دے پایا تھا۔ ایک مرتبہ پھر 2 اور لیکچرز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن میں چند اور سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جن سوالات کو ہم ڈیل کریں گے اس میں پہلا سوال جو عام طور پہ نان اسماعیلی ہم سے پوچھتے ہیں، اور اسی کا ریفلیکشن ہے کہ ہماری جماعت ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم غیر اسماعیلیوں کو جماعت خانے میں آنے نہیں دیتے، انہیں داخل ہونے نہیں دیتے، جبکہ دوسرے غیر اسماعیلی مسلم یا غیر مسلم اپنی اپنی عبادت گاہوں میں ہمیں آنے دیتے ہیں۔ یعنی ہم مسجد میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، ہم کسی چرچ میں جانا چاہے، ہم کسی مندر میں جانا چاہے تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جماعت خانے میں وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں؟ تمہارو اس سوال کو ڈیل کرنے کے لیے اسماعیلی طریقے کو اس کے کریکٹ پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسماعیلی طریقے کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور جماعت خانے کو مسجد کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ دراصل اسماعیلی طریقہ اسلام کے پیرلل یا اسلام کے ویزوی، اسلام کے مد مقابل کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی جماعت خانہ مسجد کے مد مقابل، مسجد کے اگینسٹ، مسجد کے ویزوی یا مسجد کے سامنے کوئی چیز ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، ان کے ہاں ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ہم ان کو آنے نہیں دیتے، گویا اس طرح ہم 2 پیرلل لائن بناتے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین ہے اور ہم سب کا دین اسلام ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور تمام مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے۔ اس اعتبار سے ہماری بھی عبادت گاہ مسجد ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کی عبادت گاہ مسجد ہے۔ اس لیے کامن عبادت گاہ ہونے کی بنا پر ہم جب بھی چاہیں کہ ہم مسجد میں جائیں تو ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کلمہ گو کو کوئی مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن جماعت خانہ مسجد نہیں ہے، اور نہ اسماعیلی طریقہ، جیسا کہ میں نے کہا، اسلام کے مقابلے کی کوئی چیز ہے، بلکہ اسماعیلی طریقہ دین اسلام کے اندر ایک انر ڈائمنشن ہے۔ یہ اسلام کے مقابلے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک اور ان ڈیپتھ جانے والی انٹرپریٹیشن ہے۔ اور جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں یا اپنا انر ڈائمنشن کا انٹرپریٹیشن رکھتے ہیں، تو اس انر ڈائمنشن پہ مبنی، یعنی باطنی انٹرپریٹیشن پہ مبنی آپ کا اپنا ایک سٹرکچر بنا طریقہ کا، جس میں امام ہے، مرشد ہے، امام کی اتھارٹی ہے، امام کی بیعت ہے، امام کی لو ہے، اور اس سٹرکچر کے اندر ہمارے طریقے کی رسم و رواج وجود میں آئے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کامن پلیٹ فارم پہ نہیں جاتے، بلکہ آپ ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ اپنے جو اسپرچول انٹرپریٹیشن ہے، باطنی انٹرپریٹیشن ہے، اس پر مبنی جو ہمارے مذہبی اعمال ہے اس کو ہم انجام دے سکے۔ اس کے لیے ہم جماعت خانے میں جاتے ہیں، اور چونکہ جو لوگ اس باطنی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے ہیں، اس باطنی انٹرپریٹیشن کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ جماعت خانے میں اگر آنا بھی چاہے تو ہماری کسی بھی بات کو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے۔
تو یہی وجہ ہے جب مولا کے 48ویں جامع میں امام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو مولا نے بھی یہی جواب دیا کہ اسلام میں بہت سے باطنی طریقے ہیں، جیسے کہ صوفیوں کی خانقاہیں ہیں، صوفیوں کی خانقاہوں میں بھی تمام مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صوفی اپنی ظاہری عبادت عام مسلمانوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی جو باطنی عبادت ہے جس میں مرشد ہے اور مرشد کی دی ہوئی خصوصی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو وہ اپنی خانقاہوں میں جا کے انجام دیتے ہیں، جہاں جب تک اس صوفی ماسٹر کی آپ بیعت نہ کریں تب تک وہ صوفی ماسٹر آپ کو اپنے حلقہ میں داخل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں صوفی ماسٹر کے کہنے کے مطابق وہ اپنا انٹرپریٹیشن آپ کو دیتا ہے، اور چونکہ آپ ان کے انٹرپریٹیشن کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہمارے اعمال کی وہ ضمانت دیتا ہے۔ تو جماعت خانے میں مولا نے فرمایا جو حاضر امام کو نہیں مانتا ہے اور جو امام کی بیعت نہیں کرتا ہے وہ جماعت خانے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جماعت خانہ اس باطنی انٹرپریٹیشن رکھنے والے لوگوں کی جگہ ہے جو اس کو مانتے ہیں، جن کا ایک کنوکشن ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ غیر اسماعیلیز جو ہے وہ جماعت خانے میں نہیں آتے ہیں یا ہم انہیں نہیں آنے دیتے۔ اس سلسلے میں یہ ہمارا ایک موقف ہے، ہمارا انٹرپریٹیشن ہے جو ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد کوئی ہمیں جبر نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں پش نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی جماعت خانے میں آنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہت تو ہم اپنی وضاحت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنی باطنی پریکٹس یہاں کرتے ہیں، اور چونکہ آپ اس باطنی پریکٹس کو نہیں مانتے اس لیے آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ اس پر اگر کوئی جبر کرتا ہے تو وہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں خدا کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک شریعت اور ایک طریقت مقرر کر دی ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا تم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک شریعت اور ایک طریقت مقرر ہے، اور جو جس طرح چاہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق کام کر سکے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مذہب پہ عمل کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، پس اس معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ اور حضور کو بھی خدا نے یہ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ اسلام میں کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور مومن یا کسی اور مسلم کے ایمان کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے یا کوئی فیصلہ دے۔ تو اگر ہم مسجد کو جماعت خانے کے مقابلے میں لا کے دیکھیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ جماعت خانہ مسجد کے مد مقابل کوئی چیز نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام ظاہری اور باطنی تعلیمات پر مبنی ہے، تو اسلام کی جو باطنی تعلیمات ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں ان باطنی پریکٹسز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، اور ہماری طرح اور بھی صوفیوں کے گروہ ہیں جو اپنی باطنی عبادت مسجد سے علیحدہ کسی اور گھر میں جا کے انجام دیتے ہیں، جہاں کسی اور کو وہ اگر نہ آنے دینا چاہے تو نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ اور کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ایسا لگتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں، بڑی بڑی تعلیمات ہیں، بڑے بڑے پریکٹسز ہیں جن کو دین اسلام میں پلرز کہا جاتا ہے، ارکان کہا جاتا ہے، ان میں ہم کسی پر بھی یا ان میں سے چند بڑے بڑے پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم حج نہیں کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور بھی اس قسم کے بہت سارے اعمال ہیں جو ہم انجام نہیں دیتے۔ جس طرح دینداروں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہمارا طریقہ باطنی طریقہ ہے۔ جب آپ ظاہر کے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو ظاہری اعمال کا اطلاق ہم سب پہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم انر سرکل میں داخل ہوتے ہیں جو اسماعیلیوں کی طرح صوفیوں کا بھی نظریہ ہے، اس میں مرشد کامل آتا ہے جس کے پاس آتھورٹی ہوتی ہے۔
اور وہ اپنے طریقے کی دین اسلام کی تعلیمات کی باطنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. تو جب ہم انر سرکل میں آتے ہیں، باطنی مذہب میں آتے ہیں، تو ہم ان اعمال پر باطنی طریقے پہ عمل کرتے ہیں. یہ لیک آف انفارمیشن اور لیک آف نالج کی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں. کیسے نہیں کرتے ہیں بھائی؟ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل مرحلوں سے گزر کے ہم ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں. باطن میں آ کے جب وہ کام کیا جاتا ہے تو ظاہر کے مقابلے میں وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں خدا نے صلاۃ کا حکم دیا ہے جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے. کیا ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے ہیں؟ امام زمان جو ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور قرآن کے ساتھ قرآن کے انٹرپریٹر ہیں، آپ دین اسلام کے ایک بہت بڑے عمل پہ آپ عمل نہ کرتے ہو، بہت بڑے رکن پہ، اور امام خاموش رہتے. ہماری دعا کیا یہ صلاۃ نہیں ہے؟ جب آپ باطن میں آتے ہیں تو فارمز بدل جاتے ہیں، انٹرپریٹیشن بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا ہم کو نہیں معلوم کہ اسماعیلیوں کے واسطے 365 دن کا روزہ ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، میں ان سے کہتا ہوں کیا ہم کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا روزہ دوسروں کے 30 روزے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، 12 گنا زیادہ ہے. اور وہ 365 دن کا روزہ ہے، اور وہ صرف منہ کا نہیں، سر سے لے کے پیر تک 10-15 قسم کے ہمارے روزے ہیں. ہمارے سر کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے. یہ کوئی مشکل، یہ کوئی آسان چیز ہے ان تمام باتوں کا روزہ رکھنا؟ نیت کا روزہ، سوچ کا روزہ، ان تمام چیزوں کو، یہ تمام چیزیں ہر اسماعیلی پہ فرض ہے. باطن کوئی ظاہر کو چھوڑ کر اور سستی کر کے ہر کام سے اور ہر فرض سے آزاد ہونے کا نام نہیں ہے. باطن ظاہر سے گزر کے زیادہ ڈیفیکلٹ اور زیادہ انر ڈائمنشن میں جا کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کسی کام کو انجام دینے کا نام ہے. کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ باطن میں جب آپ جاتے ہیں، ایک اور سوال اسی سلسلے میں ہے، اسی کے حوالے سے بات کروں گا. باطن میں روزہ کیا ہے؟ ان تمام روزے کے ساتھ ساتھ باطن میں دین کے بھید کو، زمانے کے امام کے بھید کو، زمانے کے امام کے راز کو، زمانے کے امام کے مقام کو، باطنی تعلیمات کو چھپانا، تقیہ کرنا اور خاموش رہنا، یہ باطنیوں کا روزہ ہے جو ہم زندگی بھر مینٹین نہیں کرتے. بات انٹرپریٹیشن کی ہے دیندار. سوال اس لیے آتے ہیں کہ انفارچونیٹلی، جس طرح میں نے پہلے ہی آپ سے کہا، اپنے آپ کو عالم اسلام کے مقابلے میں نہ دیکھیں. وہ تو ایک ظاہری سرکل ہے جس میں ہم سب کے سب آ گئے ہیں. باطن میں آتے ہیں تو انٹرپریٹیشن بدلتا ہے، یعنی زیادہ ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انٹرپریٹیشن آتا ہے. جب انٹرپریٹیشن بدلتا ہے تو اس کے مطابق اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ اعمال انجام نہیں دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق اسلام کی تعلیمات حضور کے بعد زمانے کے امام کے ساتھ منسلک ہے. یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ مجھے بڑی تعجب ہوتی ہے، بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے، انوسنٹلی ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں بعض اوقات سوالات کر کے، ایسے سوالات کر کے کہ گویا ہم یہ کہتے ہیں امام جو فلان فلان کام کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ نان اسلامک ہے. کیا فلان مولا کا کام اسلامی ہے؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ اسماعیلی پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے وہ؟ جو اسماعیلی یہ کہتا ہے کہ فلان کام نان اسلامک ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام کو اس نے سمجھ لیا ہے، اس نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، اس نے اسلام کو ڈیفائن کر لیا ہے اور اپنے ڈیفینیشن میں حضرت امام کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مولا اس کے ڈیفینیشن پہ فٹ نہیں آ رہے ہیں. دیکھا ہم نے کیا کہا کہ یا مولا
آپ سے زیادہ میں اسلام سمجھتا ہوں، آپ نعوذ باللہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ سے زیادہ میں قرآن سمجھتا ہوں، آپ سے زیادہ میں اسلام سمجھتا ہوں، اور اسلام کی یہ ساری باتیں ہیں جن پہ نعوذ باللہ آپ عمل نہیں کرتے۔ اسلام کی ڈیفینیشن امام دے گا یا ہم دیں گے؟ امام کی اسلام کی ڈیفینیشن میں ہم فٹ آتے ہیں یا نہیں وہ دیکھنا ہے، یا ہمارے ڈیفینیشن میں ہم امام کو فٹ کریں اور پھر ہم امام کو بیعت بھی دیتے ہیں۔ ہم امام کی بیعت بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا مولا، کیا کہتے ہیں بیعت میں کہ یا مولا ہم نے آپ کا مذہب اختیار کیا ہے، یا انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن کوئی شرط ہے بیعت میں؟ انکنڈیشنل۔ اور بیعت میں کیا ہے کہ یا مولا آپ نے مذہب کا جو پیکیج دیا ہے ہم اس کی ٹوٹلٹی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا مولا دین کو آپ جس طرح بتائیں گے اس طرح ہم پریکٹس کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد زیادہ کچھ کہنے، پوچھنے اور سوچنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ مولا کی جنرosity ہے، کتنی اجازت ہوتی ہے کہ ہمیں فری تھنکنگ کی اجازت دی ہوئی مولا نے کہ آپ سوچیں اور پوچھیں اور جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک دفعہ بیعت دینے کے بعد تو کچھ پوچھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام زمانے کے امام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور زمانے کا امام اس کو انٹرپریٹ کرے گا۔ تو کیا صلاۃ ہے، کیا زکوٰۃ ہے، کیا صوم ہے، کیا حج ہے، ہمارے دائیوں نے ہم کو بتایا، اور ہم حج نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے۔ ظاہر میں حج کیا ہے؟ خدا کا ایک گھر ہے زمین پر، پیغمبروں کا بنایا ہوا گھر ہے، خدا نے اس کو بیت اللہ کہا ہے۔ جب ہم شریعت کے لیول پر ہے تو حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ ایک دفعہ اس گھر کو جا کے دیکھیں جو خدا کا گھر ہے۔ آپ جب باطنی دائرے میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ انر ڈائمنشن میں داخل ہوتے ہیں تو کعبہ کی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے، خدا کے گھر کا ڈیفینیشن چینج ہوتا ہے۔ وہاں خدا کا گھر مٹی پتھر کا گھر نہیں ہے، وہاں خدا کا گھر زندہ گھر ہے جس میں خدا کا زندہ نور رہتا ہے۔ خدا کا نور کہاں ہے؟ خدا کا نور کہاں ہے؟ پیغمبر میں ہے، پیغمبر کے بعد امام میں ہے۔ تو امام خدا کے گھر ہونے کے زیادہ حقدار ہے یا کوئی مٹی اور پتھر کا گھر؟ یہ ہم اپنے انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اگر ہمارے انر ڈائمنشن میں باطنی انٹرپریٹیشن کے مطابق خدا کا گھر زمانے کا امام ہے جس میں خدا کا نور ہے، تو پھر خدا کے نور کو یعنی امام کے گھر کو دیکھنا، یعنی امام زمان کو دیکھنا، ان کا دیدار کرنا ظاہراً اور باطناً وہ حج ہے جو ہم سب کرتے ہیں اور جو ہم کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور جس کو کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں جو کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مذہب میں جو ڈائمنشنز ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس سطح پہ بات کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے لیول کی بات ہے تو اس کے کانٹیکسٹ کی تمام باتیں شرعی ہونی چاہیے۔ جب آپ باطنی لیول کی بات کرتے ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ کی تمام چیزیں جو ہے وہ باطنی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا مذہب سچا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں تو پھر ہم اس کا برملا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم سر عام لوگوں سے کیوں نہیں کہتے کہ ہم سچے ہیں؟ اور ہم اوپن دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب میں لے؟ اپنے مذہب کو ہم پھیلاتے کیوں نہیں؟ جنہوں مذہب میں سچ اور جھوٹ کا جو اپروچ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے وہ درست نہیں ہے۔ مذہب سب سچے ہیں، کہ کوئی بھی مذہب برے کام کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور ہم کتنی دفعہ سچائی کا دعویٰ کریں گے؟ ہم بحیثیت مسلمان اپنی صداقت کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں۔ سارے مسلمان جو اپنے صداقت کا اعلان کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں ہمارا طریقہ کوئی زیادہ سچا، یہ جو ہم لینگویج استعمال کریں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارا طریقہ سچا ہے، کس کے مقابلے میں سچا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ جب سچ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو سامنے کوئی جھوٹ ہے، ہم کس کو جھوٹ کہنا چاہتے ہیں؟ کسی اور مذہب کو؟ مذہب کو ہم جھوٹ نہیں کہتے،
تو معلوم ہوا کہ مذہب کے لیے آپ سچ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ایک انٹرپریٹیشن. ہم دین اسلام میں ہے اور دین اسلام سچا دین ہے. اس اعتبار سے ہم سب سچے ہیں اور اس سچے دین کے اندر رہتے ہوئے ہمارا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. اور وہ انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ باطنی ہے. آپ مانتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ہمارا باطنی ہے اور آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ ہم سر عام اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی باطن کا بھی سر عام اعلان کیا جاتا ہے. باطن کا سر عام اعلان نہیں ہوتا ہے, باطن کی دعوت نہیں ہوتی. آپ کہیں گے پھر ماضی میں کیا ہوا؟ ہاں, باطن ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے ہیں یا کبھی حالات سازگار ہو چکے. باطن عوام کے واسطے نہیں ہے. اگر باطن عوام کے واسطے ہوتا تو سارے کے سارے مسلمان باطنی بن جاتے. باطن کو سمجھنا ہر ایک کی بات نہیں ہے, اس لیے آپ باطن کی اوپن دعوت نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے حالات دیکھنے ہوتے ہیں, اس کے لیے ماحول دیکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں, جن کو آپ بلا رہے ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. اور سب سے بڑی بات, دعوت کے جو سردار ہیں وہ زمانے کے امام ہیں. جس طرح امام کے بغیر نہ صلاۃ ہو سکتی ہے, نہ زکوٰۃ, نہ جہاد, اور چونکہ دعوت بھی ایک علمی جہاد ہے تو امام کے امر اور فرمان کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. اور جب تک امام کا امر نہ ہو ہم کسی چیز کو پھیلا نہیں سکتے. اور روزے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, باطن کو چھپانا ہمارا روزہ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہم سر عام اپنے طریقے کا اعلان کریں تو یہ تو روزہ توڑنے کے مترادف ہوگا. اور ہمارا روزہ 12 مہینے کا ہے کہ علی کے بھید کو چھپانے سے مراد یہ ہے نا اہلوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا, تاکہ جو آپ کا باطن ہے وہ محفوظ رہے, آپ تقیہ سے کام لیتے رہیں اور اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتے رہیں. چوتھی بات اس میں یہ ہے, چوتھا سوال جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن اور امام کے حوالے سے ہے. سوال یہی ہے کہ ایسا دیکھا گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے, ہم قرآن پہ اتنا زور نہیں دیتے, پہلے تو اہمیت دیتے نہیں, اور اگر کہیں کتابی صورت میں اہمیت دیتے بھی ہیں تو پریکٹیکلی ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے کہ بھئی جس طرح دوسرے لوگ قرآن کو بڑے شد و مت کے ساتھ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, اس طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اس سوال پہ میں تفصیلی بات کروں گا. پہلے کہ یہ سوال ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے, اور پھر امام اور قرآن کے جو باہم ریلیشن ہے ہم اس کی بات کریں گے. ہمارے عقیدے کے مطابق, جس کی تفصیل بتاؤں گا, امام قرآن کے ساتھ ہے. امام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن نازل ہونے کا ایک سورس ہے. یہ قرآن ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ نازل ہو گیا اور اسی کتاب کی صورت میں آ کے بند ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, یہ تو نہیں ہے. قرآن کہیں نہ کہیں سے نازل ہوا ہے. کسی کو بھی پوچھے قرآن اس کے علاوہ بھی اوپر لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ خدا نے قرآن کو کسی سورس سے نازل کیا ہے. پہلی آسمانی کتابیں بھی اسی سورس سے نازل ہوئی تھی. وہ سورس کیا ہے؟ ٹیکنیکل زبان میں بات نہیں کریں گے, عام زبان میں بات کریں گے. وہ سورس خدا کا نور ہے. خدا کے نور سے جب جب ضرورت پیش آئی زمین پر خدا کا فرمان نازل ہوتا رہا. اس میں صحف ابراہیم بھی ہے, اس میں تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, اور قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جو کہ نازل ہوا. اس لیے قرآن میں ہمیشہ 2 کتابوں کا ذکر آتا ہے. کون سا کتاب؟ ایک یہ کتاب اور دوسری بولنے والی کتاب جہاں سے یہ نازل ہوئی ہے. یہ کتاب حاذل قرآن اور ذالکل کتاب, یہ قرآن اور وہ کتاب. خدا فرماتا ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ, میرے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ بولتی ہے. آپ اس کتاب کو اٹھائیے. مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ جب قرآن کے صحف کا ایک دفعہ مطالعہ کر رہے تھے تو اس آیت سے گزرے تو آپ نے قرآن کے صحیفوں کو اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا اور فرمایا اے قرآن, اے کتاب, بول, کیا بولنا چاہتی ہے.
آیت آئی تھی کہ لدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے سچ سچ بولتی ہے. آپ نے فرمایا اے کتاب خدا کے واسطے بول، تو کیا بولنا چاہتی ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا. آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ نہیں بولتی ہے، بولنے والی کتاب کوئی اور ہے. بولنے والی کتاب خدا کا نور ہے، اور خدا کا یہ نور معلم کی صورت میں، انٹرپریٹر کی صورت میں، خلاصے کی صورت میں، روشنی کی صورت میں کتاب کے ساتھ نازل ہوا ہے. کیا کتاب پڑھانے والے کے بغیر پہنچائی گئی لوگوں کو؟ خدا نے قرآن کے ساتھ ایک معلم بھیجا ہے. رسول کو قرآن میں ٹیچر کہا گیا ہے. خدا نے فرمایا یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ ایک نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کتاب اور نور آیا ہے. کتاب تو خزانہ ہے، نور روشنی ہے. ہماری آنکھیں سلامت ہو اور ہم کسی اندھیری جگہ پہ چلے جائیں جہاں کچھ قیمتی پتھر پڑے ہوئے ہیں یا جواہرات پڑے ہوئے ہیں، وہاں روشنی بالکل نہ ہو. ہماری آنکھیں بھی صحیح ہے، خزانہ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو ہم ٹٹولیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے وہ کوئی ہیرا ہے یا بیکار سا پتھر ہے. اس کو معلوم کرنے کے لیے روشنی میں آنے کی ضرورت ہے. تو خدا نے فرمایا کتاب ہے، اس کے ساتھ نور ہے. اس کتاب کا جاننے والا خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا. قرآن کا عالم ہر شخص نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کتاب کا عالم ہوں تو خدا قرآن میں اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا. قرآن کا عالم وہی ہے جسے خدا علم دیتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. چاہے ساری دنیا دعویٰ کرے، قرآن کہتا ہے خدا جس کو قرآن کا عالم بنائے گا وہی قرآن کا عالم ہے. تو خدا فرماتا ہے یہ قرآن لوگوں کے سینوں میں ہے، زندہ معجزات کی صورت میں، نور کی صورت میں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان کے سینوں میں یہ قرآن زندہ معجزات کی صورت میں ہے. یہاں تو قرآن لکھی ہوئی چیز میں ہے، لیکن اصل جو قرآن ہے زندہ معجزات کی صورت میں وہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم دیا ہے. اور کس کو خدا نے علم دیا ہے؟ خدا نے پیغمبروں کو اور اماموں کو علم دیا ہے. ساری باتیں ہم قرآن سے کریں گے. خدا فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے، تو اب گواہی کی ضرورت ہے کہ آپ رسول ہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ انہیں کہہ دیجئے تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک آدمی کا ذکر، اس سے رسول بھی مراد نہیں چکے، وہ خود بھی سبجیکٹ ہے. اللہ بھی مراد نہیں چکے، وہ 2 گواہ میں سے ایک ہے، تیسرا گواہ ہے. اس سے نہ حضور مراد ہے نہ خدا مراد ہے. من عنده علم الکتاب، اور تفاسیر اٹھائیے، اہل سنت والجماعت کے مفسرین بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ من عنده علم الکتاب سے مراد مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ ہے. اور اگر خدا کے فرمان کے مطابق کتاب کا عالم علی ہے تو آپ مجھے بتائیے کتاب پڑھانے کا حق علی کے سوا کسی اور کو پہنچتا؟ علی کتاب پہ عمل کرائے وہ سچ، یا کوئی راہ چلنے والا آ کر ہم سے پوچھے کہ تم کتاب پر عمل کرتے ہو نہیں کرتے، وہ بات سچ. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ آپ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. ایک اشارہ آپ کو بتاتا ہوں. حضور نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ علی منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، صرف ایک فرق ہے کہ میرے بعد علی نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہارون اور موسیٰ کے جو ریلیشنز ہے وہ میرے اور علی کے درمیان ہے. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ آپ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟
موسیٰ اور ہارون دونوں کے بارے میں خدا ایک ساتھ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمَا الکتاب المستبین، ہم نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ کو اور ہارون کو کتاب دی ہے، ایک کو نہیں دی۔ ہم نے تورات موسیٰ اور ہارون دونوں پہ نازل کی ہے، اور اگر حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ویسا ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ سے ہے، تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد اور علی دونوں پہ نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے فرمایا علی بھی عنده علم الکتاب ہے، یعنی کتاب کا جتنا علم محمد کے پاس ہے اتنا ہے علم علی کے پاس ہے، کیونکہ قرآن یہاں دونوں پہ ظاہراً و باطناً نازل ہوا۔ تو جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن زیادہ سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرائے گا، یا کوئی اور؟ کون قرآن پہ عمل کرائے گا؟ کون کتابوں پہ عمل کرائے گا؟ خدا فرماتا ہے یہ قرآن، اس کی جو جان ہے، اس کی روح ہے، وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، ہمارے سامنے تو ہے، ہم کو نظر آتی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ایک خدا فرماتا ہے یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ پہلی بات تو قرآن کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، اور اگر کوئی جسمانی طور پہ ناپاک ہونے کے باوجود قرآن کو چھونا چاہے تو میں نہیں سمجھتا قرآن اس کو روکے گا کہ مجھے مت چھو۔ قرآن کی اس آیت کا اطلاق ظاہر پہ نہیں ہے، باطن پہ ہے، یعنی قرآن کا جو نور ہے وہ کسی اور جگہ ہے۔ کہاں ہے؟ جو باطنی کتاب ہے، جو کتاب ناطق ہے، جو بولنے والی کتاب ہے، ان کے پاس ہے، اور وہ پاکیزہ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی آیت کے مطابق اہل بیت، پشتن پاک کو خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جیسا کہ پاک ہونا چاہیے ویسا پاک کیا ہے۔ تو قرآن تک رسائی، قرآن کے باطن تک رسائی پیغمبر اور امام کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ خدا پیغمبروں کو اور اماموں کو کتاب کا وارث قرار دیتا ہے، کتاب کا وارث، کتاب کا مالک۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو انتخاب کیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ کوئی شخص گزر جاتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کا کوئی وارث بنتا ہے۔ وہ وارث کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو پراپرٹی کو بیچ دے، وہ چاہے خیرات کر دے، وہ چاہے استعمال کرے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اور پیغمبر کتاب کے مالک ہیں، وہ جس طرح چاہے کتاب پہ عمل کرائے۔ وہ جب چاہے آپ سے کہے کتاب کھولیے آپ کھولیے، وہ جب آپ سے کہے کتاب بند کیجئے تو آپ کتاب بند کیجئے۔ اس لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پیشتر کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ جنگ صفین کے موقع پر جب صحیفے کو نیزے پہ اٹھایا معاویہ کے ساتھیوں نے، تو آپ نے فرمایا جنگ صفین کے موقع پر یہ ایک فریب ہے، یہ ایک چال ہے، یہ کتاب صامت ہے، یہ خاموش کتاب ہے۔ انا کتاب الناطق، میں بولنے والی کتاب ہوں، میں بولنے والی کتاب، میں کتاب کا معلم ہوں، میں کتاب کا وارث ہوں، میں کتاب کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اور حضور اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے حدیث ثقلین میں یہ واضح کر گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، ساتھ میں رہیں گی۔ کتاب کے ساتھ ایمان کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ عوام کتاب کو پڑھیں گے، لیکن کتاب کا جاننے والا، کتاب کا عالم امام ہے جو ان کے ساتھ ہوگا، جو ان کی وضاحت کرے گا۔ اب یہ سوال جو میں نے پہلے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اب کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن پہ زور نہیں دیتے؟ اس کی مثال یہ ہے دینداروں کہ ہم نے شروع سے
किताब और इमामत दोनों को एक साथ में रखा है। मैं इतनी तमहीद इसलिए पेश कर गया ताकि हमें पता चले, बार बार कुरान से मुतल्लिक कोई भी सवाल पूछने से पहले मालूम कर लीजिएगा, कुरान का मालिक कुरान के साथ है। वो इस बात का पाबंद नहीं है कि जो बात लिखी हुई है उसको फॉलो करे। उसके बेशुमार इंटरप्रिटेशंस है। हम जब ये कहते हैं कि कुरान के इस आयत पे नाउज़ुबिल्लाह मौला अमल नहीं करते, तो हम ये कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ा, हमने कुरान समझ लिया और हमारे समझ के मुताबिक इमाम कुरान की इस आयत पे पूरे नहीं उतरते, बल्कि कुरान के 1000 इंटरप्रिटेशन का मालिक इमाम है, तो उनकी रोशनी में हम कुरान पे अमल करते हैं। यह सवाल किस लिए पैदा होता है कि हुजूर के दौर के बाद हमने इमामत के साथ कुरान को रखा और अक्सरियत जो है जिन्होंने इमामत को तस्लीम नहीं किया, तो उनके पास सिर्फ किताब रह गई। जिनके पास सिर्फ किताब रह गई, अब उनके लिए किताब के सिवा और कोई चारा नहीं है। जब किताब के सिवा कोई चारा नहीं, तो उनका ओढ़ना बिछोना दिन रात शब और रोज किताब किताब और किताब हो गई। बात यह नहीं है कि हम किताब को अंडर एस्टिमेट करते हैं या कम अमल करते हैं, बल्कि चूंकि जिनसे हम अपना मुकाबला कर रहे हैं उन्होंने किताब को ओवर एस्टिमेट किया, ओवर एम्फसाइज किया है इमाम की कमी की वजह से। इसलिए हम उनकी रोशनी में यह देख रहे हैं कि वो कुरान पे इतना फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हम लिखी हुई बातों पे नहीं चलते, हम साहिब कुरान पे चलते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं तालीम के हवाले से, आखिरी बात करता हूं सिर्फ ये वाज़ेह करने के वास्ते क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहां तालीम का निजाम जो है उसमें 2 किस्म के तलबा तालीम में हिस्सा लेते हैं। एक बहुत ही आम सी मिसाल है, कुछ तलबा वो है जो यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिनका एक्सेस किताबों तक तो होता है लेकिन प्रोफेसर तक भी होता है, उनको प्रोफेसर्स के लेक्चर्स भी मिलते हैं, उनको नोट्स भी मिलता है। दूसरा हमारे अक्सरियत है जो एक्सटर्नल कैंडिडेट होते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, नॉर्मली प्रोफेसर्स तक उनकी रसाई नहीं होती है। उनसे कहा जाता है कि भाई ये किताबें हैं, पढ़ लेना, इम्तिहान में आ जाना। अब उनका जो कुछ है शुरू से लेके आखिर तक किताबों को पढ़ के और किताबों को रच के उसी पर मबनी सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत दफा उनको कोर्स में होने वाले तब्दीलियों का इल्म भी नहीं होता। लेकिन जो यूनिवर्सिटी जाता है और प्रोफेसर से राब्ता है, पहले तो उसको ये मालूम है सवालात किस नौइयत के आएंगे, और प्रोफेसर भी वही कुछ पढ़ाता है जो रेलेवेंट है उस जमाने के मुताबिक या उस पीरियड के मुताबिक। और प्रोफेसर ये कहे कि भाई किताब बंद करो, हम लेक्चर देते हैं, तो वो बजाय किताबों के नोट्स पे गुजारा करता है और नोट्स को अहमियत देता है और प्रोफेसर्स के लेक्चर सुनने को अहमियत देता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है दिदा। जो शख्स सिर्फ किताबों के हवाले कर दिया गया है, उसको उस किताब को समझाने वाला भी कोई उसके पास नहीं है, इसलिए वो कभी किताब को सर पे उठा के फिरता है, कभी गोद में लिए फिरता है, और जो समझ में आया सो आ गया, और जितना पढ़ा उस पे दूसरों को जज करने की कोशिश करता है। दूसरा वो है जो किताब कम पढ़ता है लेकिन मुअल्लिम से उसका अप्रोच है, इसलिए मुअल्लिम उसको जिस बताता है और वो तालीम में दूसरों के मुकाबले में आगे निकलता है। तो इस्माइली चूंकि इमाम और कुरान को साथ में रखते हैं, और जाहिर है कि जब हमें जमाने के मुताबिक हिदायत इमाम की तरफ से मिलती है तो हमें बार बार किताब को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती तो बार बार हम किताब खोलते नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम किताब पे कम अमल करते हैं। बल्कि जहां इमाम है, इमाम का फरमान है, वहां 100% किताब के ऊपर इल्म है। याद रखिए, अपना मुआजना दूसरों को देखकर उससे तकाबुल करते हुए मत कीजिए, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहकर अपने नजरियात को समझ के फिर दूसरों के नजरियात को देखने और समझने की कोशिश करें। आज बातें यहां खत्म करता हूं, इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा जुमे को। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात को इल्म और हिकमत से मालामाल करे, मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलात पर दीनदार हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खाना वदान हाजिर इमाम ईमान दीदार नसीब करे।